بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 362 اور 363 364 365۔ جی ہاں، 365 یہ احادیث جو ہے نا میں آپ کے سامنے حاضر خدمت کرنے لگا ہوں۔ جس شخص کو نماز میں کسی کمی یا اضافے کا شک ہو تو وہ کیا کرے۔ ان حدیث کو سماعت کرنے سے پہلے اگر آپ کی محبت گوارا کرتی ہے تو چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ یہ دینی چینل ہے، مسلک کی بات کر رہا ہے، مسلک حق کی بات کر رہا ہے، اور بندہ ناچیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات نمبر وائز حدیث جو ہیں ترتیب سے چل رہی ہیں، کیونکہ 361 حدیثیں مکمل ہو چکی ہیں۔ اب 362 363 364 اور 365 یہ ساری حدیثیں، چاروں حدیثیں اسی باب کے ضمن میں ہیں۔ آئیے سماعت فرمائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی صحیح سے سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ حضرت ایاز بن ہلال بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ہم کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو اس کو یاد نہیں رہتا، جی ہاں، کہ یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعت ادا کی ہیں، تو انہوں نے بتایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص نماز ادا کر رہا ہو اور اس کو یہ یاد نہ رہے اس نے کتنی رکعت نماز ادا کی ہے، تو وہ بیٹھ کر تشہد کی حالت میں 2 بار سجدہ سہو کر لے، تجسس کرے، تغدو کرے۔ اب جدھر ادھر میلان زیادہ ہے تو وہ 2 بار پھر سجدہ سہو کرے۔ حدیث نمبر 363 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان تم میں سے کسی ایک کی نماز کے دوران آتا ہے اور اسے شک کا شکار کر دیتا ہے، تو اسے یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعت ادا کی ہیں۔ جب کسی شخص کو ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے تو وہ قاعدہ کی حالت میں 2 مرتبہ سجدہ سہو کر لیا کرے۔ اللہ اکبر۔ میں قربان چاہیں حضور علیہ السلام کی عظمت پر، حضور کی تربیت پر قربان چاہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جب کسی شخص کو نماز میں شک ہو جائے، اسے یاد نہ رہے اس نے 1 رکعت ادا کی ہے یا 2 ادا کی ہے، تو وہ 1 رکعت پر بنیاد رکھے، اور اگر اسے یاد نہ رہے اس نے 2 کی ہیں یا 3 کی ہیں تو وہ 2 پر بنیاد رکھے، اور اگر اس کو یہ یاد نہ رہے کہ 3 پڑھے ہیں یا 4 تو پھر وہ سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدہ سہو کر لے۔ جی ہاں، سمجھ آ گئی ہوگی۔ فرض کریں 1 کا رولا ہے، 2 کا رولا ہے، یا 3 یا 4 کے اندر مسئلہ بن گیا ہے، تو سرکار نے فرمایا کہ وہ سلام پھیرے اور سجدہ سہو کر لے۔ ہاں، میلان غور و فکر کرنا یہ ضرورت ہے۔ حدیث نمبر 365 اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیا۔ حضرت ذواليدين رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز مختصر ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ذواليدين صحیح کہہ رہا ہے؟ لوگوں نے عرض کی، جی ہاں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیہ 2 رکعت ادا کی، پھر آپ نے سلام پھیرا اور پھر تکبیر کی، آپ نے عام سجدے کی طرح
یا اس سے کچھ لمبا سجدہ کیا، پھر آپ نے تکبیر کہی، اپنا سر مبارک اٹھایا، پھر اپنے سجدوں کی طرح سجدہ یا اس سے طویل سجدہ کیا۔ حضرات گرامی قدر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، امام شافعی نے اس روایت کے مطابق فتویٰ دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایات منقول ہیں، ان میں سب سے بہترین، سب سے مستند یہ روایت ہے جو روزہ دار کے حوالے سے ہے، جب وہ بھول کر کوئی کھا پی لے تو وہ قضا نہیں کرے گا، کیونکہ وہ رزق تھا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا۔ امام شافعی فرماتے ہیں ان حضرات نے اس حوالے میں جان بوجھ کر کھانے میں اور بھول کر کھانے میں فرق کیا ہے۔ روزہ دار کے کھانے کے حوالے سے اس بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث منقول ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت ابو ہریرہ کی اس حدیث کے بارے میں یہ فرماتے ہیں، امام نماز کے دوران کوئی بات کر دے اور وہ یہ سمجھتا ہو کہ یہ نماز مکمل کر دے گی، پھر اس کو پتہ چلے کہ اس نے نماز کو مکمل نہیں کیا تو اپنی نماز مکمل کرے گا۔ حضرات گرامی قدر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اس باب کی 5ویں حدیث میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا کہ حالت نماز میں نمازی کو تعداد رکعت نماز میں شک پڑ گیا، تعداد رکعت نماز میں اسے شک پڑ گیا تو وہ کیا کرے گا؟ اس بارے میں ائمہ کرام کی بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضرت امام مالک، امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے کہ وہ جوت کو اختیار کیا جائے گا۔ مثلا کسی شخص کو شک ہوا کہ اس نے 3 رکعت پڑھی ہیں یا 4، وہ 3 تصور کرے گا اور باقی ماندہ نماز پوری کرے گا اور آخری قاعدہ کے اختتام پر سجدہ سہو کرے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف یہ ہے کہ اگر نمازی کو پہلی بار شک پڑا یا 2-3 سال کے بعد یعنی کبھی کبھار شک پڑتا ہو تو وہ نئے سرے سے نماز پڑھے گا، اور اگر اسے بار بار نماز میں شک لاتا ہو تو وہ غور و فکر کے بعد وہ بنائے علی الافعل یا بنائے علی الیقین کی صورت کو اختیار کرے گا، جو اس کے دل میں یقین ہوگا اس کے بارے میں۔ زیر بحث حدیث کے آخری حصے میں دوران نماز گفتگو کا ثبوت ملتا ہے۔ دریافت طلب یہ امر ہے کہ حالت نماز میں بات چیت کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے یا نہیں۔ آئیے، امام شافعی کے نزدیک کلام فی الصلاۃ مفسد صلاۃ نہیں، یعنی نماز میں آپ کے نزدیک جو ہے نماز کو توڑتا نہیں ہے، خواہ وہ ساون ہو یا عمدن۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے کلام فی الصلاۃ اصلاح نماز کے لیے وہ تو مفسد صلاۃ نہیں ورنہ مفسد صلاۃ ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ کلام فی الصلاۃ مطلقاً ناقص صلاۃ ہے، خواہ عمدن ہو یا ساون۔ آپ کے موقف نے درج ذیل حدیث کو قوموا للہ قانتین، اس آیت میں قنوت سکوت کے معنی کے ساتھ ہے۔ یہ آیت کلام فی الصلاۃ کی ممانعت کے لیے نازل کی گئی۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، ہم دوران نماز گفتگو کیا کرتے تھے لیکن اس آیت کے نزول بعد ہم نے ترک کر دی کیونکہ اس میں کلام فی الصلاۃ سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کلام فی الصلاۃ کی بات تھی وہ بعد میں منسوخ ہو گئی تھی، لہٰذا اب نماز میں کلام کرنا جائز نہیں ہے۔